بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو پہلے چند لمحات تو وہ لاشعوری کیفیت میں پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا، اور شعور پوری طرح بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن شدید ترین دھماکوں کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر انہیں زور سے ملا اور ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے حیرت بھری سیٹی کی آواز نکلی اور وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھلا اور بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ شکر ہے آپ کو ہوش تو آ گیا، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو دانش منزل کا اسپیشل روم ہے، لیکن عمران نے ایک بار پھر حیرت بھرے انداز میں ہاتھوں سے دونوں آنکھیں کو ملتے ہوئے کہا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی جاگ رہا ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ واقعی دانش منزل میں ہیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو عمران کے ہونٹ بھنج گئے۔ مگر میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کل صبح 8 بجے میں آپریشن روم میں موجود تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر پھاٹک کا بیرونی ویو چیکنگ بٹن دبایا تو اسکرین پر پھاٹک کے سامنے بند باڈی کی ایک ویگن کھڑی تھی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ میں اس ویگن کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ میں نے مزید چیکنگ کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ویگن کے اندر آپ تھے، جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ مجھے فوری طور پر یہ خیال آیا کہ شاید یہ کوئی سازش ہے، اس لیے میں نے اسپیشل ریس کے ذریعے آپ لوگوں کا میک اپ چیک کیا، مگر ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی۔ ویگن میں بھی کوئی بم یا چیکنگ مشین موجود نہ تھی، چنانچہ میں اکبی دروازے سے باہر آیا اور پھر گھوم کر پھاٹک پر پہنچا تاکہ اگر کوئی نگرانی کر رہا ہو تو وہ مجھے دانش منزل سے نکلتے ہوئے نہ دیکھے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا۔ تو میں ویگن کو اسٹارٹ کر کے اسے اکبی طرف لے آیا، اور اس کے بعد جب میں نے آپ کو اٹھا کر کاندھے پر لادا تو آپ کی جیب میں مجھے ایک کاغذ اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کاغذ نکال کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، عمران، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو میری طرف سے آخری وارننگ سمجھنا، اور نیچے کرنل فریدی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوری طور پر آپ کو اور دوسرے ممبران کو خصوصی ہسپتال میں بھجوا دیا، جہاں ڈاکٹر صدیقی کی سرتوڑ کوششوں کے بعد دوسرے ممبران کو تو کل شام کو ہی ہوش آ گیا تھا، لیکن آپ ہوش میں نہ آ رہے تھے۔ بہرحال مختلف ادویات آزمانے کے بعد آج صبح آپ کو ہوش آ گیا، لیکن آپ کو ایسی دوا سے بے ہوش کیا گیا تھا کہ ہوش میں آنے کے باوجود آپ کے ذہن کے متاثر ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ کو نیند لانے والی دوا کا انجیکشن دے دیا گیا، اور پھر میں نے آپ کو یہاں دانش منزل منگوا لیا تاکہ پوری طرح ہوش میں آتے ہی آپ اگر کوئی اقدام کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں۔ بلیک زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی نے ہم سے چھٹکارا پانے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں پاکیشیا بھجوا دیا جائے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گیسٹ روم سے نکل کر بلیک زیرو کے سامنے آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے کے عضلات سکڑ سے گئے تھے۔ آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے بار بار فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ یس کرنل فریدی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر میں سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ کرنل صاحب، لاسٹ وارننگ کے ساتھ ساتھ کم از کم بے ہوشی کا علاج تو لکھ دینا تھا، یہاں ڈاکٹروں کو نہ جانے کون کون سی دوائیں آزمانی پڑی ہیں، تب ماں بدولت کو ہوش جیسی دولت میسر آ سکی ہے، اوور۔ عمران کا لہجہ فکرے کے آخر تک پہنچتے پہنچتے خاصا شگفتہ ہو گیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں ہوش آنے میں ہفتہ ڈیڑھ تو لگ ہی جائیں گے، لیکن اتنی جلدی تمہاری آواز سن کر مجھے پاکیشیا کے ڈاکٹروں کی مہارت پر حیرت ہو رہی ہے، لیکن تم نے میری یہ مخصوص فریکوینسی کہاں سے حاصل کر لی ہے، اوور۔ کرنل فریدی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب آپ اور کیپٹن حمید کیبن میں گہری نیند سو رہے تھے تو میں نے اس مخصوص ٹائپ کی مشین کا بغور جائزہ لے لیا تھا، اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا شکریہ کس فریکوینسی پر ادا کیا جا سکتا ہے، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ؟ کیا مطلب، اوور؟ کرنل فریدی نے عمران کے لفظ شکریہ پر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس بات کا شکریہ کہ آپ نے میرا اور میرے ساتھیوں کا واپسی کا کرایہ بچوا دیا،
خاص طور پر مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے تو اتنی بچت ہی بہت ہے۔ ویسے میں آج آپ کی مہمان نوازی کا دل سے قائل ہو گیا ہوں کہ مہمان کی خدمت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے خرچے پر واپس اس کے گھر تک پہنچا بھی دیا جائے۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب مہمان میزبان کے لیے خطرناک ثابت ہونے لگ جائیں تو پھر مجبوراً یہ خرچے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ ویسے مجھے اس بات کا برملا اعتراف ہے کہ تم اپنی ذہانت سے اس بار مجھے مکمل شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج کھاٹک اپنی مہارت کا مظاہرہ نہ کرتا تو تم یقیناً اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو جاتے۔ اوور، کرنل فیدی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ اچھا، تو یہ کھاٹک صاحب تھے جنہوں نے اپنی مہارت کا جادو جگایا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ نے اس جیسے ماہرین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، ورنہ میں کچھ اور سوچتا۔ اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب مقابلہ تم جیسے ذہین آدمی سے ہو تو پھر ماہرین تو اکٹھا کرنے ہی پڑتے ہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم صحیح سلامت پاکیشیا پہنچ گئے ہو۔ باقی رہا فارمولا تو ظاہر ہے اب تمہیں اسے بھول ہی جانا پڑے گا۔ اوور، کرنل فیدی نے کہا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور میرے پاس چارہ ہی کیا ہے کہ میں بیٹھ کر باقاعدہ اس کا فاتحہ پڑھتا رہوں۔ میری طرف سے کیپٹن حمید کو اس مشن کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دے دیں۔ آپ اور کیپٹن حمید دونوں کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کیبن بلکہ اس لیبارٹری سے بھی دور چلے جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو میرا فون نمبر تو معلوم ہے ہی، لیکن ایک شرط ہے، میں خالی شکریہ وصول نہیں کیا کرتا، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی آنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔ اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ موجود تھی۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے شکست کا قصہ سن کر؟ شکست کا قصہ بڑا غمگین ہوتا ہے، سننے والے کا دل پتھر ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکست؟ مگر آپ کے آخری فکرات تو بتا رہے تھے کہ آپ… بلیک زیرو نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر رک جاؤ، جب کرنل فیدی کی کال آئے گی پھر اطمینان سے تفصیل سن لینا۔ میں ذرا لیبارٹری تک ہوا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری کی طرف جانے والی راہداری کا تھا، اور بلیک زیرو منہ بناتے ہوئے اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ نے خواہ مخواہ ان لوگوں کو خصوصی چارٹرڈ طیارے سے پاکیشیا بھجوا دیا، آخر کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیپٹن حمید نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اور کرنل فیدی اس وقت اوترات کی ایک شاندار انداز میں سجی ہوئی کوٹھی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ عمران نے کس طرح مجھے اور تمہیں بے ہوش کر کے اس لیبارٹری کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر میں نے خصوصی طور پر کھاٹک جیسے بین الاقوامی شہرت کے ماہر کو سیکیورٹی سسٹم پر تعینات نہ کیا ہوتا تو جانتے ہو کہ کیا نتیجہ نکلتا۔ اب بھی اگر میں اسے وہاں کیبن میں یہاں پر اوترات میں رکھتا تو کسی بھی وقت وہ ہوش میں آ کر دوبارہ لیبارٹری کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اور مسئلہ صرف ایک ہفتہ گزارنے کا تھا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں پاکیشیا بھجوا دیا جائے۔ وہاں ایک ہفتہ تو انہیں ہوش آنے پر لگ جائے گا، اور اگر جلدی ہوش میں آ بھی گیا تو انہیں لازماً دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اور دوبارہ لیبارٹری تک جانا پڑے گا۔ عیسائی بھاگ دوڑ میں لازماً ایک ہفتہ لگ ہی جائے گا۔ اس طرح میں نے خطرے کو یہاں سے ہزاروں میل دور بھجوا دیا ہے کہ اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیا جائے۔ کرنل فیدی نے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر آپ کو اس قدر پریشان ہونے اور بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ان کے باہر آتے ہی انہیں گولیوں سے اڑا دیتے تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا، کیپٹن حمید نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ اس کے آدمی اسی ہوٹل میں موجود تھے جب تم نے اس پرنسس نتاشا کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے میں مصروف تھے، اور تمہاری اس مصروفیات کو دیکھ کر ہی اس نے براہ راست پرنس آف ڈھمپ کی حیثیت سے کنگ آف سائلنٹ سے ملاقات کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہیں اور زیرو فورس کے آدمیوں کو ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کے لیے اتنے بڑے ڈرامے سے زیادہ آسان تھا کہ وہ تمہیں اور زیرو فورس کے آدمیوں کو ختم کرا دیتا اور اطمینان سے لیبارٹری پہنچ جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے مجھے اور تمہیں اور دوسرے بڑے کیبن میں زیرو فورس کے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا تھا تو اسے بھی یہ رسک نظر آ رہا تھا کہ ہم کہیں ہوش میں نہ آ جائیں۔ اس کے لیے زیادہ آسان تھا کہ وہ ہم دونوں اور دوسرے کیبن میں موجود زیرو فورس کے آدمیوں کو ہلاک کر دیتا، لیکن تم نے دیکھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دشمنی میں بھی اعلیٰ ظرف کے لوگوں کا ایک معیار رکھتے ہیں، کرنل فیدی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا، اور پھر سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی اس بڑی سی مشین جس پر کئی مختلف رنگوں کے بٹنوں کے سیٹ لگے ہوئے تھے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ وہی مشین تھی جو لیبارٹری کے اوپر کیبن میں تھی،
اور جس کی مدد سے کرنل فیدی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پوائنٹ گنوں سے شکار کی جانے کی رپورٹیں سنی تھیں۔ اب چونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں پاکیزیہ بھجوایا جا چکا تھا، اس لیے اب کرنل فیدی اور زیرو فورس کا وہاں جنگل میں رہنے کا کوئی جواز نہ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اوترات میں ڈیرا ڈال دیا تھا، اور یہ کوٹھی کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کے ذاتی استعمال میں تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں ہوائی اڈے سے ایک بند باڈی کی ویگن میں ڈال کر سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل کے گیٹ پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اس لیے کرنل فیدی اور زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ کس کی کال آ گئی ہے؟ کرنل فیدی نے ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز سنتے ہی چونک کر کہا، اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین کے درمیانی حصے میں ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کال طویل فاصلے سے آ رہی ہے۔ طویل فاصلے کی کال کا انڈیکیشن دیکھ کر کرنل فیدی کے ہونٹ اور زیادہ بھینچ گئے۔ بہرحال اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ بٹن دبتے ہی عمران کی مخصوص آواز سنائی دی اور کرنل فیدی اور زیادہ چونک پڑا، جبکہ عمران کی آواز سنتے ہی کیپٹن حمید بھی تیزی سے مشین کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یس کرنل فیدی اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل فیدی نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ کال لانگ رینج سے ہو رہی تھی، اس لیے اسے عام ٹرانسمیٹر کی طرح بار بار بٹن دبانا اور اوور کہنا پڑتا تھا، ورنہ شارٹ رینج میں اس کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران سے باتیں کرتے ہوئے کرنل فیدی کا خشک اور سنجیدہ موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا تھا، اور اس بات سے کیپٹن حمید خار کھاتا تھا۔ اب بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے اس کا موڈ مسلسل خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک عمران نے اوور اینڈ آل کہہ دیا تو کرنل فیدی نے بے اختیار بٹن آف کیا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ ایک الماری کی طرف تقریباً دوڑ پڑا۔ کیپٹن حمید حیرت سے کرنل فیدی کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر کرنل فیدی کو کیا ہو گیا ہے۔ کرنل فیدی نے جلدی سے الماری کھولی، اس کے اندر رکھے ہوئے ایک ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر باہر میز پر رکھا اور پھر تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانا شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سنجیدگی تھی، اور چہرے کے عضلات بری طرح تنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہیلو ہیلو، کرنل فیدی کالنگ، کھاٹک، اوور۔ کرنل فیدی بار بار لیکن خاصے تیز لہجے میں یہ فکرہ دہرا رہا تھا۔ یس کھاٹک اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد کھاٹک کی آواز سنائی دی۔ کھاٹک، عمران کو جس راہداری میں بے ہوش کیا گیا تھا، تم نے اس راہداری کو سائنسی طور پر چیک کیا تھا؟ اوور۔ کرنل فیدی نے تیز لہجے میں کہا۔ سائنسی طور پر چیک؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اوور۔ کھاٹک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی عمران نے مجھے کال کیا ہے، اور اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے لیبارٹری میں کسی طرح کوئی خطرناک ترین چیز پہنچا دی ہے، جس سے لیبارٹری کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ جس ٹائپ کا آدمی ہے وہ غلط بات نہیں کیا کرتا، اوور۔ کرنل فیدی نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، چیکنگ تو میں نے نہیں کی، اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی، کیونکہ ایک منٹ جناب، میں اسپیشل مشین سے ابھی چیک کر لیتا ہوں، آپ 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ کال کریں، اوور۔ کھاٹک نے کہا، اور کرنل فیدی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ہونٹ بری طرح بھینچے ہوئے تھے، اور اس کی نظریں کلائی کی گھڑی پر جم سی گئی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، کرنل فیدی نے اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے بری طرح جھڑک دیا، اور کیپٹن حمید خاموش ہو گیا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد کرنل فیدی نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کے بٹن آن کر دیے۔ ہیلو ہیلو، کرنل فیدی کالنگ، اوور۔ کرنل فیدی نے تیز لہجے میں کہا۔ کھاٹک بول رہا ہوں جناب، غضب ہو گیا جناب، اس راہداری میں آرگینم 353 کا ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ موجود ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بے رنگ ہوتا ہے اور آسانی سے کسی بھی چیز کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اسے ٹریس کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، اور جب تک وہ ٹریس نہ ہو جائے اسے آف نہیں کیا جا سکتا، اوور۔ کھاٹک کی آواز سنائی دی، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی دہشت کے عالم میں حلق کے بل چیخ چیخ کر بول رہا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کہاں ہیں؟ اوور۔ کرنل فیدی نے بھی جواب میں چیخ کر پوچھا۔ وہ تو صبح سے کام باغ گئے ہوئے ہیں، کوئی ضروری دوا انہوں نے ایکڈیمیا سے منگوائی تھی، اسے ریسیو کرنے گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی شاید شام تک۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی، اور کھاٹک کی آواز اس دھماکے میں ڈوب گئی، اور دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر کا وہ بلب دوبارہ جلنے بجھنے لگا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ دوسرے ٹرانسمیٹر سے ابھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور کرنل فیدی نے ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیسا دھماکہ تھا؟ کیپٹن حمید نے حیران ہو کر کہا۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے، کرنل فیدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جا کر کرسی پر جیسے ڈھیر سا ہو گیا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن اس کھاٹک نے پہلے چیک نہیں کیا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ عمران حد سے زیادہ شاطر آدمی ہے، کھاٹک نے جس طرح راہداری کا دروازہ کھولا تھا
عمران نے اس بات سے کھٹک گیا ہوگا کہ راستہ اندر سے انہیں ٹریپ کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ یہ جدید ترین ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ یقیناً اس کے پاس پہلے سے موجود ہوگا۔ اس مادے کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ بے رنگ بھی ہوتا ہے اور اسے جس چیز کے ساتھ چپکا دیا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے سوائے خصوصی مشین کے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے عمران کی اور اس کے بیگ کی مکمل تلاشی بھرپور انداز میں لی تھی، لیکن یہ مادہ یقیناً اس نے اپنے جسم میں کسی ایسی جگہ چپکایا ہوگا جسے چیک نہ کیا جا سکتا ہو۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ مادہ دیوار یا فرش یا کسی بھی چیز سے چپکا دیا ہوگا۔ چونکہ اسے ریڈیو لہروں کے ذریعے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے بلاسٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران سائلینڈ میں ہو یا پاک ایشیا میں۔ وہ کھاٹک کا نام سن کر بھی اس لیے چونکا تھا کہ کھاٹک ان معاملات میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فوری طور پر اسے بلاسٹ کر دیا، کرنل فیدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ کمال ہے، یہ شخص واقعی بہت دور کی بات پہلے سوچ لیتا ہے۔ کیا ڈاکٹر ہریش وہ فارمولا، ساری لیبارٹری، سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش لیبارٹری میں موجود نہ تھا، اس لیے صرف اکیلا وہ بچ گیا، باقی تمام سائنسدان اور لیبارٹری سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا، کرنل فیدی نے کہا، اور کیپٹن حمید کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ کاش آپ میری بات مان لیتے تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب وہ بیٹھا اپنی کامیابی پر ہنس رہا ہوگا، اور کچھ نہیں تو وہ یہاں ہوتا تو کم از کم اس سے اس شکست کا انتقام تو لیا جا سکتا تھا، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی وہ بیٹھا ہنس رہا ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ اسے ہنسنے ہی لیا جائے، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا ذہن؟ کیپٹن حمید نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرنل فیدی کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا دماغ بالکل صحیح ہے، فکر مت کرو، کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور کرنل فیدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل فیدی اسپیکنگ، کرنل فیدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ہریش بول رہا ہوں کرنل صاحب، آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ اچانک پوری لیبارٹری ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو چکی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ ڈاکٹر ہریش کی دہشت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں میں اس وقت ٹرانسمیٹر پر کھاٹک سے گفتگو کر رہا تھا جب یہ دھماکہ ہوا، اور یہ کام پاکیشیائی ایجنٹ کا ہے۔ کھاٹک نے میرے کہنے پر ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ بیرونی راہداری میں مشین کے ذریعے ٹریس تو کر لیا تھا، لیکن اسے آف کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اصل فارمولا میرے پاس موجود ہے۔ ایک لیبارٹری کی تباہی سے اگر یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ سودا برا نہیں رہا، کرنل فیدی نے جواب دیا۔ لیکن کرنل صاحب اس جیسی دوسری لیبارٹری تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ لاشیو لیبارٹری پر اگر کام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 1-2 ماہ بعد اسے تیار کیا جا سکتا ہے، کرنل فیدی نے کہا۔ ہاں لیکن ظاہر ہے اس پر اخراجات، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ اخراجات کی فکر مت کریں، کنگ آف سائلینڈ کے پاس بے پناہ دولت ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ زندہ بچ گئے ہیں، اور فارمولا بھی، ورنہ عمران اور اس کے ساتھی قیامت تک اس فارمولے کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ اس لیے میرے خیال میں ایک لیبارٹری اور چند مقامی سائنسدانوں کی قربانی دے کر ہم نقصان میں نہیں رہے، کرنل فیدی نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے جناب، واقعی اب ہم اطمینان سے اس فارمولے پر کام کر سکیں گے، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ وہ عمران لازماً اب اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا کہ لیبارٹری کی تباہی میں کوئی زندہ تو نہیں بچا، خاص طور پر آپ کے متعلق وہ ضرور انکوائری کرائے گا، اس لیے آپ کی موت کا باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب آپ نے چھپ کر رہنا ہے، میں آپ کے چہرے پر خصوصی میک اپ بھی کر دوں گا، آپ نے اپنا نام بھی بدل لینا ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، یہ سب کام میرے ذمہ رہے، آپ اطمینان سے پہلے لیبارٹری پر کام کریں، پھر فارمولے پر، سب انتظامات میں خود کر لوں گا، کرنل فیدی نے کہا۔ ٹھیک ہے یہی مناسب رہے گا، پھر میں فوری طور پر لاشیو لیبارٹری میں شفٹ ہو جاؤں، ڈاکٹر ہریش نے پوچھا۔ ہاں آپ سیدھے وہیں جائیں، میں سارے انتظامات کرنے کے بعد وہیں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کرنل فیدی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ واقعی ہر بری خبر کے پیچھے کئی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ آدمی حوصلہ نہ ہارے، کیپٹن حمید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فیدی مسکراتا ہوا اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران لیبارٹری والے دروازے سے نکل کر جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے، یعنی ٹائیں ٹائیں فش۔ بیچارے کرنل فیدی نے ہمیں یہاں پہنچانے کا خرچہ بھی بھرا، لیکن لیبارٹری کو تباہ ہونے سے بھی پھر بھی نہ بچا سکا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری تباہ ہو گئی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لیبارٹری تو سائلینڈ میں ہے،
اور آپ نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ آپ وہاں کیا کرتے رہے اور کیوں کرنل فیدی نے آپ کو یہاں اس طرح واپس بھجوا دیا؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ چیف کو پوری رپورٹ دینی پڑے گی، تب ہی چیک مل سکے گا۔ اوکے، سنیے رپورٹ چیف صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سائلینٹ پہنچنے سے لے کر کیبن تک پہنچنے اور پھر وہاں کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کو بے ہوش کر دینے تک تفصیل بتا دی۔ اور بلیک زیرو حیرت بھرے انداز میں یہ ساری تفصیل سنتا رہا۔ لیکن کرنل فیدی نے آپ لوگوں کو قابو میں کر لینے کے بعد ہلاک کیوں نہیں کیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ انہیں بار بار شکست دے کر ان سے اپنی عظمت کا لوہا منواتے رہیں، اور کرنل فیدی بھی عظیم لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے چونکہ حالات کا پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے میں یہاں سے خصوصی طور پر آرگینم 353 کا ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مواد ساتھ لے کر گیا تھا، اور اسے میں نے اس انداز میں تیار کیا تھا کہ وہ ایک مخصوص ریڈیو فریکوینسی پر ہی بلاسٹ ہو سکتا تھا۔ چونکہ یہ مادہ بےحد طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی بے پناہ تباہی کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ میں اس مادے کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا کر لے کر گیا تھا۔ یہ چونکہ بے رنگ ہوتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چپکایا جائے ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کی تلاشی کافی مشکل ثابت ہوتی ہے۔ اسے صرف ایک خصوصی مشین سے ہی چیک کیا جا سکتا ہے اور خاص طریقے سے ہی آف کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم لیبارٹری کا راستہ تلاش کر رہے تھے، اچانک کیبن کے ایک کونے کا فرش ہٹ گیا۔ گو اس وقت میں وہاں موجود تھا، لیکن اتنا میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ میری کسی کاوش سے نہیں کھلا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اندر سے چیک کیا جا رہا ہے اور کسی خاص مقصد کے پیش نظر یہ راستہ کھولا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اندر گئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چنانچہ میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک راہداری میں گیا، تو میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر بلاسٹنگ مواد ہاتھ میں لے لیا، اور پھر راہداری میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے دیوار سے چپکا دیا اور آگے بڑھ کر میں نے اپنا سانس روک لیا تھا تاکہ اگر راہداری میں کوئی گیس پھیلائی جائے تو وہ مجھ پر اثر نہ کر سکے۔ لیکن ابھی ہم نے آدھی راہداری ہی کراس کی تھی کہ اچانک میرا ذہن چکرایا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں دانش منزل کے اسپیشل روم میں تھا، لیکن بہرحال وہ بلاسٹنگ مادہ لیبارٹری کی راہداری میں موجود تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ لیبارٹری تو کیا، اس نے پوری پہاڑی کو ہی فضا میں اچھال دیا ہوگا۔ کرنل فیدی سے میں نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو اس لیے کی تھی تاکہ اس بات کا پتہ چلا سکوں کہ کہیں اس بلاسٹنگ مادے کو ٹریس تو نہیں کر لیا گیا اور آف تو نہیں کر دیا گیا۔ لیکن کرنل فیدی نے چونکہ اس قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ مادہ وہیں موجود ہے۔ اور پھر کرنل فیدی نے بتایا کہ سیکیورٹی چیف کھاٹک ہے، تو میں چونک پڑا۔ کھاٹک ان معاملات میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ وہ ہے تو سائلینڈ کا باشندہ، لیکن بچپن میں ہی ایکریمیا میں رہتا چلا آیا ہے۔ شاید کرنل فیدی کے کہنے پر کنگ آف سائلینڈ نے اسے خصوصی طور پر بلوایا ہوگا، اس لیے مجھے فوری کارروائی کرنا پڑی، کیونکہ کھاٹک سے کچھ بعید نہیں کہ وہ فوری طور پر اسے ٹریس بھی کر لے اور آف بھی کر دے۔ چنانچہ میں نے کرنل فیدی کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ دے کر لیبارٹری میں جا کر اس مخصوص ریڈیو فریکوینسی کی بنا پر بلاسٹ کر دیا، اور مشین نے اس کے صحیح طور پر بلاسٹ ہونے کا کوشن بھی دے دیا ہے۔ اس لیے کرنل فیدی کا ہمیں سائلینڈ سے دور رکھنے کا مقصد بھی پورا نہ ہو سکا، اور اب یقیناً وہ لیبارٹری تباہ ہو جانے کے بعد سر پکڑے بیٹھا یہ سوچ رہا ہوگا کہ دوسرا ڈاکٹر ہریش کہاں سے لائے اور شبران کی اس لیبارٹری سے دوبارہ فارمولا کیسے حاصل کرے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کا چہرہ کامیابی کی مسرت سے کھیل اٹھا۔ کہیں کرنل فیدی بھی لیبارٹری کے ساتھ ختم نہ ہو گیا ہو؟ بلیک زیرو نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاکیزیہ بھجوانے کے بعد وہ کیبن اور جنگل کو چھوڑ کر اوترات آ گیا ہوگا، کیونکہ اب اس کے وہاں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ بہرحال چیک کر لیتے ہیں، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر پر پہلے سے مخصوص شدہ فریکوینسی کو چیک کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس کرنل فیدی اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل فیدی کی آواز میں ناکامی اور غم کا ہلکا سا تاثر موجود تھا، اور عمران مسکرا دیا۔ شکر ہے، آپ کی مدھر اور میٹھی سی آواز سن لی۔ میں آج ہی آپ کے بچ جانے پر غالب بکرے کے صدقہ دلاتا ہوں، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے وہاں پاکیزیہ میں بیٹھے بیٹھے آخر لیبارٹری کیسے تباہ کر دی؟ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ اوور۔ کرنل فیدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا لیبارٹری تباہ ہو گئی؟ اوہ، کیا کوئی زلزلہ آ گیا ہے؟ کیا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں؟ اوور۔ عمران نے اس طرح شدید حیرت بھری لہجے میں کہا جیسے یہ اس کے لیے نیا انکشاف ہو، لیکن ساتھ ہی اسے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کو آنکھ مار دی، اور بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے سامنے ایسی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، کاش میں اس وقت کیپٹن حمید کی بات مان جاتا اور خاص طور پر تمہیں بے ہوش رکھنے کی بجائے گولیوں سے اڑا دیتا۔
تو کم از کم مجھے اس واضح شکست کا منہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ ڈاکٹر ہریش سمیت سارے سائنسدان اور پوری لیبارٹری ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے۔ بہرحال اس واضح شکست کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور تم دیکھنا کہ میں اس شکست کا انتقام کس طرح لیتا ہوں۔ اوور۔ کرنل فیدی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ، اس قدر غصہ نہ کیا کیجیے، غصہ حرام ہوتا ہے اور پھر اسے اعصابی دباؤ بڑھتا ہے، اور آخرکار آدمی بیچارہ سڑکوں پر چٹکیاں بجاتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسا عظیم انسان کافرستان کی سڑکوں پر چٹکیاں بجاتا پھرے۔ ویسے بھی یہ گیم ہے، اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور اگر مجھے بقول آپ کے کوئی کامیابی ہوئی بھی ہے تو اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو قدرت کی دین ہے۔ خود بخود وہاں زلزلہ وغیرہ آ گیا اور میرا کام بن گیا۔ جس انداز سے آپ نے مجھے یہاں بھجوایا تھا، میں تو واقعی اپنی شکست کی آواز بن چکا تھا۔ اوور۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اور میں تو زندہ ہیں نا، تو یہ گیم تو چلتی رہے گی، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کرنل فیدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل فیدی کو میں نے کبھی اس قدر بڑا فروختہ نہیں دیکھا، آپ نے واقعی اسے مکمل اور واضح شکست دے دی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی کرنل فیدی شکست کھا گیا ہے؟ اس خیال میں نہ رہنا، یہ غصہ اور غم صرف مجھ پر یہ ثابت کرنے کے لیے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ میں اپنی فتح پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، اور کرنل فیدی اصل فارمولے پر کسی دوسری لیبارٹری میں اطمینان سے فارمولہ مکمل کرا لیں۔ مجھے ڈاکٹر ہریش نے بتا دیا تھا کہ فارمولے کی ایک کاپی کرنل فیدی شروع سے ہی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، پھر تو ہم شکست کھا گئے، وہ تو لیبارٹری تباہ کرا کر بھی کامیاب ہو گئے، ویری بیڈ، بلیک زیرو نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ارے اب کرنل فیدی کی طرح تمہیں غصہ آنے لگ گیا ہے؟ یہ تنظیموں کے چیف بھی عجیب ہوتے ہیں، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں ایسے اعصابی مریضوں کو حکومت چیف کیوں بنا دیتی ہے۔ شاید اس طرح بچت پروگرام پر عمل ہو جاتا ہوگا کہ چیف کو غصہ آیا اس لیے چیک بند، ایجنٹ صاحب منہ لٹکائے گھر کو واپس۔ تم بھی شاید اب ایسا ہی کرنا چاہتے ہو، مگر جناب میں تو منہ لٹکا کر واپس جا ہی نہیں سکتا، وہ آغا سلیمان پاشا صرف میرے منہ لٹکانے پر خاموش ہونے والا نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے چیک تو تمہیں دینا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ خواہ مخواہ اس قدر اہم معاملے کو مذاق میں لے رہے ہیں، اگر واقعی فارمولے کی کاپی کرنل فیدی کے پاس محفوظ ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا، ایک لیبارٹری ہی تو تباہ ہوئی ہے نا، دوسری تیار ہو جائے گی۔ کنگ آف سائلنٹ کے پاس دولت کی کمی نہیں، اور کافرستان کے پاس سائنسدانوں کی، اصل بات تو فارمولے کی تھی، بلیک زیرو نے واقعی غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے اس فکرے میں لفظ واقعی قابل داد ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہریش نے مجھے خود بتایا تھا کہ فارمولے کی ایک کاپی کرنل فیدی اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر واقعی فارمولے کی کاپی کرنل فیدی کے پاس محفوظ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو بلیک زیرو کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ شاید اس وقت اپنی پوزیشن انتہائی قابل رحم سمجھ رہا تھا کہ اسے عمران کی اس واضح شکست پر غصہ بھی آ رہا تھا، اور وہ عمران کو کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ تو اب آپ دوبارہ ٹیم لے کر اس مشن پر جائیں گے؟ آخر کئی بار ہونٹ چبا چبا کر بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خواہ مخواہ کے خرچے کرتا رہوں؟ آخر پاکیشیا کے لوگ ٹیکس اس لیے تو نہیں دیتے کہ ہم انہیں اس طرح کے فضول اخراجات میں ضائع کرتے رہیں، ٹیکس کا ایک ایک پیسہ لوگوں کی خون کی پسینے کی کمائی سے آتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس میں بھی تو پاکیشیا کے عوام کا ہی مفاد ہے کہ کافرستان زیرو بلاسٹ تیار نہ کر سکے، بلیک زیرو نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس بات کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں کہ کافرستان زیرو بلاسٹ نہ کر سکے گا، یہ شرف صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہی حاصل ہے کہ اس کا چیف بلیک زیرو بلاسٹ ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گارنٹی؟ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، بلیک زیرو عمران کی اس بات پر ہنسنے کی بجائے بری طرح چونک پڑا۔ ظاہر ہے سیدھی سادی بات کرنے سے تو چیک کی رقم میں اضافہ نہیں ہو سکتا نا، کچھ تو چھپا لینا چاہیے تاکہ بات کی اہمیت بن سکے اور چیک کی مالیت میں اضافہ بھی ہو سکے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے بلینک چیک لے لیں، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ کی گارنٹی کس طرح دے سکتے ہیں، بلیک زیرو نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ کہ بلینک چیک دو گے؟ عمران نے خوش ہو کر کہا۔ بالکل پکا وعدہ، بلیک زیرو نے بھی فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، بس وہ لفظ واقعی والا مسئلہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ مطلب یہ کہ کرنل فیدی زیرو بلاسٹ اس وقت ہی تیار کرا سکے گا جب اس کے پاس فارمولہ ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کرنل فیدی کے پاس محفوظ ہے، پھر؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل فیدی یہی سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنی شکست کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن میں بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا،
اور میں کرنل فیجی کے نوٹس میں یہ بات اس وقت تک نہ لانا چاہتا تھا جب تک کہ لیبارٹری تباہ نہ ہو جائے، ورنہ وہ اس کی فوراً دوسری کاپی کرا لیتا۔ ڈاکٹر ہریش نے مجھے باتوں باتوں میں رات کی شاہی دعوت میں یہ بات بتائی، تو میں نے صبح شاہی محل سے فون کر کے بینکوں میں پڑتال کرائی، کیونکہ مجھے کرنل فیجی کی عادت کا علم ہے کہ وہ ایسی چیزیں بینک کے اسپیشل لاکروں میں محفوظ رکھواتا ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ کنگ آف سائلینڈ کے محل سے پوچھ گچھ کی وجہ سے فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ سٹی بینک آف کامباگ کے اسپیشل لاکر نمبر 108 کرنل فیجی کے نام بک ہے۔ چنانچہ کنگ آف سائلینڈ کے سٹی سیکرٹری نے سٹی بینک کے جنرل مینیجر کو کنگ کی طرف سے ہدایت دی کہ اس لاکر کو کھول کر اس میں موجود کاغذات شاہی محل میں موجود پرنس آف ڈھمپ تک پہنچا دیے جائیں، اور کرنل فیجی سمیت کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، کاغذات شاہی محل میں مجھ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد تمہاری طرف سے کنگ آف ڈھمپ کی بیماری کی خبر آئی، اور پرنس آف ڈھمپ فوری طور پر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے، اور فارمولے کی وہ کاپی راستے میں ہی ضائع کر دی گئی، جبکہ کرنل فیجی اب تک یہی سمجھ رہا ہے کہ فارمولے کی کاپی لاکر میں محفوظ پڑی ہے۔ اب جب وہ لاکر کھولے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے مجھے فاتح قرار دیا ہے تو غلط نہیں دیا۔ آخر نیک لوگوں کی باتیں غلط تو نہیں ہو سکتی نا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب عمران صاحب، بہت خوب، آپ نے واقعی کمال کر دیا، بلیک زیرو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ اب تم بھی کمال کرو اور وعدے کے مطابق بلینک چیک دو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل لیجیے، بلینک چیک، بغیر دستخطوں کے قطعی بلینک، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر دستخطوں کے چیک کا میں نے اچار ڈالنا ہے کیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ آپ نے خود ہی بلینک چیک کہا تھا، اب ظاہر ہے میں نے تو وعدہ پورا کرنا ہے، بلیک زیرو نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ساری بھاگ دوڑ بیکار ثابت ہوئی، ایک چیف نے فاتح قرار دیا ہے تو دوسرے چیف نے چاروں شانے چت کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سپر فیاض کا بینک اکاؤنٹ ٹٹولنا پڑے گا، ورنہ آغا سلیمان پاشا تو بندوق لیے میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور سنا اس کا نشانہ اس قدر بے خطا ہے کہ درخت پر بیٹھے ہوئے گدھ کا نشانہ لے تو آسمان پر اڑتی ہوئی چڑیا شکار ہو جاتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور آپریشن روم بلیک زیرو کے بے اختیار کے کہے سے گونج اٹھا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔